حافظ رمضان بٹ صاحب سے گزارش کروں گا وہ آگے تشریف لائیں، اور قاری محمد یاسین صاحب، قاری محمد صابر صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ آ جائیں قاری صاحب، آگے آئیں۔ اب میں محترم جناب حافظ آسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورۃ النور کی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے عظیم گھر اللہ کی مساجد ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں اذن اللہ ان ترفع، اللہ حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ ان ترفع، یہ کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور یہ جو مساجد ہیں ان مساجد کے اندر اللہ رب العزت کے نام کو بلند کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور تسبیح کی جائے اللہ کے نام کی ان مساجد کے اندر صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو اللہ کی مساجد ہیں، جیسا کہ محترم سفیان صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے پسندیدہ ترین اللہ رب العزت نے اس دنیا پر جس جگہ کو کہا ہے وہ مساجد کو کہا ہے، تو یہ اللہ کا پسندیدہ ترین مقام جگہ اللہ کہتے ہیں ان کو بلند کیا جائے۔ بلند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے مساجد کو بلند کرنے کا کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مساجد کو عزت کی جائے، ان کی مساجد کی تکریم کی جائے، مساجد کی عزت اور تکریم کی جائے، ان مساجد کے اندر لغویات سے بچا جائے، لغویات سے، بری باتوں سے، شور و غل سے ان مساجد میں بچا جائے۔ معزز سامعین، مساجد میں اگر مسجد کا اپنے مقام سمجھنا ہو تو جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے سوالی ہوتے ہیں، اس سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور جب بندہ فرمایا دائیں پاؤں اندر کرنا ہے، رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو دائیں پاؤں پہلے رکھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلنا ہے فرمایا بایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، اللہ سے اس وقت بھی اللہ کے فضل کا سوال کرنا ہے۔ اور یہاں سے مساجد کی اہمیت کی معلوم ہوتی ہے، قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو معزز سامعین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا کتنا مقام ہے۔ اسلام نے وہ تمام معاملات جن سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ دیکھ لیں آپ، اور بھی بہت سارے معاملات، کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، فرمایا مسجد میں اعلان نہیں کرنا، مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی۔ کیوں منع کیا اسلام نے؟ حضرات اسی لیے منع کیا کہ یہ مساجد اسی لیے نہیں بنی، بلکہ مساجد بنی ہے اس لیے اللہ نے آگے وہ ذکر کیا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ ان مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ذکر میں محترم پیارے بھائیوں تمام چیزیں آتی ہیں، قرآن کی تلاوت آتی ہے، نمازیں آتی ہیں، قرآن کا سیکھنا اور سکھانا آتا ہے، اور تمام چیزیں، نیکیاں، عبادات، اعتکاف کرنا اور بھی بہت ساری جتنی عبادات ہیں وہ ان مساجد میں کی جائیں۔ یہ مساجد اسی لیے بنائی جاتی ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح اور شام اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح کی جائے، اذکار کیے جائیں، تسبیحات کی جائیں۔ یہ مساجد اس لیے بنتی ہیں، ہمارے لیے، ہمارے اس محلے کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد دی ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ہم سب بھائیوں کو جو اس محلے کے رہنے
خصوصاً ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بڑی تگودو کر کے نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا ذکر اذکار اور اس مسجد کا احترام، صفائی ستھرائی سارے خیال کرنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مساجد کے مقام کو سمجھ کر اللہ رب العزت ہمیں مساجد کا اصل معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔